حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. محمد وآل محمد. احسان پروردگار ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے کچھ فرصتیں ذکر محمد و آل محمد میں خرچ کر سکیں. یہ نعمت الہی ہے، اور اس نعمت الہی کی دو خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت، دنیا بھر میں جب بھی یہ صف عذاب بچھتی ہے، ہر دکھی اور ہر درد مند کی امید ہوتی ہے کہ میری مشکل کشائی اس دروازے سے ہوگی. اور الحمدللہ یہ سلسلہ رہا اور جاری و ساری ہے. جب بھی ہم جیسے طالب علم مجلس کے لیے آتے ہیں تو ہر کوئی تمنا کرتا ہے مولانا ہمارے لیے دعا کیجئے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ جو اس گھر سے توقع رکھتے ہیں، اس گھر کی قربانیوں کا صدقہ ان کی توقعات کو پورا فرمائے. پریشان حال جس پریشانی میں مبتلا ہیں، پروردگار اس گھرانے کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور کریم اللہ ان مجالس میں امیدیں اور حاجتیں لے کے آنے والوں کو اس دروازے سے خالی نہ لوٹائے. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے ان بزرگان کو جن بزرگان نے ہمیں عزاداری کے آداب سکھائے، ہمیں آل محمد کے در پہ لے آئے، اور یہ تعلیمات ہمارے نصیب ہوئیں خواہ انہوں نے جتنے بھی دکھ سہے. پروردگار اگر وہ ہمارے درمیان ہیں تو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ اعلان سن رہے تھے اور یہ ادارے آپ حضرات کے ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ اس کریم کا عجب کرم ہے، کربلا میں انہوں نے سید سجاد کو کسی پیار محبت یا کسی رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا تھا۔ ظاہری طور پر یہی تھا کہ ایک بیمار ہے، بیمار کی موت ہم اپنے ذمہ کیوں لیں، مر جائے گا۔ رب کریم نے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر سید سجاد کے ذریعے سے یوں مکمل کی کہ دنیا کے جس کونے میں جہاں سورج و چاند ہے وہاں ذکر آل محمد بھی باقی و ثابت ہے۔ اور حقیقت میں اس میں خوش قسمت ہیں وہ افراد جو حصہ بٹاتے ہیں، خواہ وہ ایک قطرے برابر بھی، اس لیے کہ اس کریم اللہ کے سامنے قطرات کی بھی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ وہ قطرات استعمال کیے جائیں، وہ کریم کہتا ہے تو نے اپنی طاقت و دولت دیکھنی ہے، میں نے اپنا جود و سخا دیکھنا ہے۔ لہذا جب بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مت سوچا کیجئے کہ ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ خیال یہی کیا کیجئے کہ آپ کے چند پیسے اگر کسی اور ادارے میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی صدقہ جاریہ میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ لہذا نہ فقط یہ ہے کہ مثلا شیفیلڈ میں آپ اپنا حصہ بٹا رہے ہیں تو شیفیلڈ کے ثواب سے آپ استفادہ کریں گے، ریڈنگ ہوگی، دوسرے ادارے ہوں گے، جہاں جہاں بھی آپ کا رزق حلال کا حصہ ہوگا وہاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ مجلس ریڈنگ میں ہو رہی ہوگی، مجلس کسی دوسرے جگہ پہ ہوگی، آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، ثواب وہاں سے بھی لکھا جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق حصہ بٹایا ہے۔ لہذا پروردگار ان اداروں کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ان اداروں کے بانیان کو اور ان اداروں کی انتظامیہ کو اور خلوص عطا فرمائے۔ خلوص سے جب قدم اٹھتا ہے تو کریم اللہ اس کو کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ محمد۔ دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ حضرات اس طرف متوجہ ہیں، اور میں اسی جملے سے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مجالس ہر دور میں ایک نعمت الہی کے طور پر ہمارے پاس آئی ہیں۔ اسپیشلی جوانوں سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا جو اس ماحول میں پلے بڑھے ہیں کہ آپ یہاں کے ماحول کو بھی دیکھ لیجئے، and very carefully you must watch this, and I have a link with some specialist doctors. سائیکالوجی کے ماہرین سے آپ جا کے پوچھئے، سائیکاٹری کے اسپیشلسٹ سے آپ جا کے پوچھئے، دونوں فیلڈ کے اسپیشلسٹ آپ کو بتلائیں گے کہ جن لوگوں کا مذہب کے ساتھ زیادہ تعلق ہے ان میں یہ بیماری کم پائی جاتی ہے۔ اور مذہب کا تعلق کیا ہے؟ مثلا پچھلے دنوں 10-12 دن پہلے کسی ایک سائیکاٹری کے ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ جس وارڈ میں کام کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 18 اس وارڈ میں 18 مریض ہیں۔ میں بڑی دلچسپی سے ان سے پوچھ رہا تھا کہ آیا اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ اس دن انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے اس پورے وارڈ میں 18 کے بیڈ میں فقط ایک مسلمان ہے جو ایک افغانی جوان ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا پرابلم یہ ہے اس کے 2 بچے ہیں اور فیملی اس کی افغانستان میں ہے اور وہاں فیملی کے کچھ مسائل ہیں۔ مسائل کی وجہ سے وہ اب ہسپیٹل میں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ فیملی پرابلم اس کو لے آیا ہے اس بیمارستان میں، اس ہسپتال میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ ہماری ڈاکٹروں میں آپس میں بات ہوئی اسی موضوع پہ، تو اس ڈاکٹر نے جو یہ یورپ سے تھے،
उसने कहा कि आप मुसलमानों के ये सेंटर आप लोगों को इस बीमारी से महफूज किए हुए हैं। अजीजन, अगर हम यहां इस उन्वान से आते हैं कि मेरे पहलू में बैठने वाला मेरा भाई है, मेरा अहले बैत का दोस्त होता है, वो मेरा दोस्त है, ख़वातीन इसी अंदाज से, तो बहुत सारे हमारे सोशल इशू भी हल हो सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ के इशू भी हासिल हो सकते हैं। करना फकत क्या है, मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था, अल मुतहाबून फी मवद्दतना, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें आले मोहम्मद की मवद्दत की वजह से। लिहाजा जवानों को मैं ये अर्ज करूंगा, yes, maybe I don't know, my English is not very good and I can't deliver my message in English, but alhamdulillah you have lots of English books now that you can read and you can go, you can sit and you can check what Islam says. اور اگر اور کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو عزیزان، میں نے لاسٹ نائٹ بھی یوتھ سے یہ کہا تھا، دوسری مجلس کے لیسن کے لیے میں یہ عرض کروں کہ you go and recite Quran, minimum 50 verses of Quran. And this is not necessary that you stand up early morning before going to school or college, you need to recite. Divide it into your parts. Okay, before I go to school or I go to work, I will recite 12 verses of Holy Quran. When I will come back, I will recite again 20 ayat of Quran. When I go to bed before this, I will recite few verses of Quran, and from beginning, from early morning to night, I will complete 50 verses of Quran. ایک دفعہ اس کو قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیے، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ٹرانسلیشن کو پڑھیے، اور آج جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال مومن یہی ہے کہ مومن آل محمد کا غلام وہی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اگر آل محمد کی وہ ذات گرامی 12ویں امام کی صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ان کا ساتھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم ضرور اس قرآن کو وہ پیار، وہ محبت، وہ اہمیت دیں جو ہم اپنے زمانے کے امام کو دینا چاہتے ہیں، اور یہی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے امام سے کتنی محبت ہے۔ لہذا عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان مجالس کو نعمت سمجھیے، اور یہاں سے میرا آج کا موضوع شروع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑتے ہوئے جو جملات کہے اس میں آخری جملے کے 3 لفظ ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جو ملاقات الہی چاہتا ہے وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے۔ گفتگو رات کو ہم نے پہنچائی تھی کہ وہ نا جمع کا صیغہ، وہ کون ہے جو ہمیں رب سے ملانے کی دعوت دے رہا ہے؟ کتنا کریم گھرانہ ہے، ان کے ساتھ ملنے کی تمنا ملائکہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس تمنا پہ اکتفا نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے خدا کے ساتھ مل جاؤ۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس دعوت پہ لبیک کہیں۔ اب امام کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے یہ مجالس ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہیں، اور میں یہ عرض کروں، پھر اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجالس ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ لیکن عزیزان ایک بات ذہن میں رکھیے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذرا آپ سوچئے، یہ مجلس جو نعمت ہے ہمارے پاس، اس مجلس میں ہم آئے ہیں، قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں کیا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ ذرا سوچئے اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں کیا کریم اللہ سوال کر سکتا ہے ہم سے؟ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، یہ حسین ابن علی کی قائم کی ہوئی ایک کلیننگ ہے، اور کلیننگ ایسی ہے جس میں روح کی بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے، بدن کی مرض کا بھی علاج ہوتا ہے۔
اب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ میرے پاس پلٹ کے آئے ہیں، حسین کی عزاداری جیسی کلیننگ آپ کے پاس موجود تھی، کیا کوئی مرض آپ لے کے میرے پاس تو نہیں آئے ہیں؟ اگر مرض لے کے ہم اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، مرض کیا ہے؟ مجالس میں سب سے بڑی مرض جو ہمیں رکاوٹ بنتی ہے مجالس سے استفادہ کرنے کی، وہ معیت کے مقابلے میں منیت ہے، میں اب میں ہمیں مجالس امام حسین علیہ السلام سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ بہرحال انشاءاللہ گفتگو یہیں سے جاری رہے گی۔ تو یہ نعمت ہے، دیکھیے اس پہ اور غور کیجئے گا، اور کل انشاءاللہ پھر اس کو عرض کروں گا کہ سوال کیا ہوگا اس کے بارے میں کہ یہ مجلس جیسی نعمت میں کریم اللہ نے آپ کو مہیا کی تھی، آپ نے اس سے کیا استفادہ کیا، اپنی روح کے لیے کیا علاج تلاش کیا تھا اور اپنے بدن کے لیے کیا علاج تلاش کیا تھا۔ لہذا لبیک کہیے حسین ابن علی کی اس ندا پہ جس پہ امام کہہ رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہی ہو جائیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون ہے جو دعوت دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بآواز بلند سرور، عزاداری کے بارے میں ایک بڑا مشہور فرمان جو 8ویں لال ولایت سے منقول ہے، ابن شبیب کا جملہ میں پہلا نقل کر چکا ہوں۔ اسی فرمان میں 8ویں امام فرماتے ہیں، ابن شبیب اگر حسین ابن علی کو آپ یاد کرو اور چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ اپنے امام کے ساتھ ثواب میں یوں شریک ہوں کہ آپ کا اٹھنا شہید کربلا کے ساتھ ہو، آپ قیامت میں امام کے ساتھ ہو، تو جب بھی امام کا ذکر آئے ایک دعا کیا کرو۔ ابن شبیب تڑپ کے کہتا ہے، فرزند رسول کون سی دعا کروں تاکہ میں قیامت کے دن سید الشہداء کے ساتھ ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہا کر اللہم یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے پروردگار کاش میں بھی اس دن ان کے ساتھ ہوتا تو میں ان کے ساتھ وہ کچھ کرتا جو وہ چاہتے اور میں اس بڑی کامیابی سے فیض یاب ہوتا۔ یعنی اس دور میں بھی حسین ابن علی سید الشہداء کو اگر یاد کرتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ ہم ساتھ کے لیے دعا بھی مانگیں۔ اور میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ یہ ظاہری طور پر تو امام شہید کربلا فرما رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، لیکن یہ ایک مشن ہے، امام کی دعوت اس مشن کی طرف ہے، اور اس مشن کا اس زمانے کا سب سے بڑا دائی شہید کربلا ہے، جس کے لیے نجم افندی مرحوم نے بڑا خوب فرمایا، حسین دین حق ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین کا ہر ایک نفس نوائے لا الہ ہے، حسین دین حق ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین کا ہر ایک نفس نوائے لا الہ ہے، ہر ایک بوند خون کی بذکر حق گواہ ہے، جدھر ہے اس کے نقش پا وہی خدا کی راہ ہے۔ اور پھر نجم افندی اپنی اس نظم میں آگے جاری رکھتا ہے، حسین کے فدائیوں علم بدوش بڑھے چلو، ہمارے لیے ڈیوٹی یہی ہے، حسین کے فدائیوں علم بدوش بڑھے چلو، علم کو ہاتھ رکھ کے، علم کو کندھے پہ رکھ کے، علم کو بلند کر کے، علی ابن ابی طالب کے لال جناب غازی عباس سے مدد طلب کر کے پوچھتے رہا کرو وہ حسین کی راہ کدھر سے گزر رہی ہے، تاکہ ہم بھی اس راہ کے راہی قرار پائیں اور مکہ چھوڑتے ہوئے جس مشن کی دعوت امام دے رہے تھے ہم بھی اس مشن میں شریک ہو جائیں۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اور معیت ان کے لیے زیادہ اور تھوڑی تعداد کوئی فرق نہیں کرتی، ان کے لیے خلوص برے افراد چاہیے۔ جناب جبرائیل جب آگے اور بی بی نے فرمایا، حدیث قصہ کے الفاظ جہاں میں نے رات چھوڑے تھے وہ آپ کے سامنے، سید الملائکہ ہیں جناب جبرائیل، اور جناب جبرائیل سید الملائکہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمنا یہ رکھتے ہیں
کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. اس لیے جناب سیدہ نے فرمایا فلما ادخل جبرائیل معنا تحت الکساء، جب جناب جبرائیل ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہ سید الملائکہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی نقل کیا تھا کہ جناب جبرائیل سید الملائکہ کیسے بنے، وہ آل محمد کی تعلیمات سے سید الملائکہ بن گئے. ہاں واقعہ ذہن میں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توحید کے 2 جملے یاد آ رہے ہیں بہرحال، ایک آج کے لیے اور ایک پھر کبھی. جناب جبرائیل مسجد نبوی میں پاک پیغمبر کو اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں، وحی کا نزول جاری ہے کہ جناب امیر المومنین مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. جناب جبرائیل نے جناب امیر کو داخل ہوتا ہوا دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. جناب پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں جبرائیل آپ اس آنے والے کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں. کہا کب سے جانتے ہو؟ میں اب اپنے لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں وہ کب ہی نہیں تھا، جب سے میں اس کو جانتا ہوں. اس لیے کہ کب تو یہ زمین و آسمان کے، سورج اور چاند کے، دن اور رات کے ذریعے سے بنتا ہے. وہ کب تھا نہیں کہ میں بتلاؤں کہ کب سے جانتا ہوں. پیغمبر اکرم فرماتے کیسے جانتے ہو؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں یہ اس واقعے کو بزرگ علماء نے لکھا ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں واقعہ یوں ہے، رب نے مجھے خلق فرمایا، خلقت کے بعد ایک دن کریم اللہ نے مجھے کہا جبرائیل مجھے بتلاؤ میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ جب جناب جبرائیل فرماتے ہیں جب مجھے یہ رب نے کہا کہ جبرائیل مجھے بتلاؤ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، تو میں نے کہا انا و انت. یہ دعا آپ سن رہے تھے ابھی، دعائے سلیمان ابن ابی مقاتل، اچھی دعا ہے، پڑھیے گا، بہت ساری مشکلوں کا حل ہے جو عزیز نماز عشاء کے بعد پڑھ رہے تھے. الہی کیف ادعوک وانا وکیف اقطع رجائی منک وانت الہی اذا لم اسألنی فتعطینی ومن ذا الذی اسألہ فیعطینی. یہ دعائیں بھی آل محمد کی بتلائی ہوئی ہیں، سید سجاد کی بتلائی ہوئی دعا ہے، مفاتیح الجنان میں ہے. اور سلیمان ابن مقاتل کہتے ہیں اگر کوئی 100 دفعہ اس دعا کو پڑھے اور اس کی حاجت مکمل نہ ہو تو وہ مجھ سلیمان ابن مقاتل پہ لعنت کر سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا. دعا ہے سید سجاد کی، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. وہاں لفظ ہے انا و انت. اس لیے یہ جملہ نقل کر دیا ہے. دعا کسی وقت انشاءاللہ پوری دعا کا ترجمہ کروں گا. جناب جبرائیل کہتے ہیں مجھے رب نے پیدا کیا، پیدائش کے بعد مجھے کہا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، اپنا تعارف کراؤ اور میرا تعارف کراؤ. میں نے کہا پروردگار انا و انت، میں ہوں، تو ہے. میرا جواب اس کریم خالق کو پسند نہ آیا. اس نے پھر دہرایا آپ کون ہیں، میں کون ہوں. میں نے پھر وہی جواب دیا انا و انت، میں ہوں، تو ہے. تیسری دفعہ لہجہ پروردگار میں سختی تھی، گویا یہ جواب میرا جواب رب کو پسند نہ تھا. رب نے پھر پوچھا جبرائیل مجھے بتلا من انا و من انت، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، تو کون ہے، میں کون ہوں. تو جناب جبرائیل کہتے ہیں ابھی مجھے سوال مشکل لگا، جواب مجھے ڈھونڈنا تھا. میں اس مشکل میں جب تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی یوں نہ کہے انا و انت، بلکہ جواب یوں دے انا عبدک الذلیل انت ربی الجلیل، میں تیرا ذلیل بندہ جبرائیل ہوں، تو میرا جلیل رب ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں مجھے یہ جواب تو پسند آیا اس لیے کہ تیسری بار سوال ہو چکا تھا. میں نے رب کو کہا انا انت کے بجائے انا عبدک الذلیل جبرائیل وانت ربی الجلیل، میں تیرا ذلیل بندہ جبرائیل ہوں، تو میرا جلیل رب ہے، رب جلیل ہے. جب میں نے یہ جواب دیا تو رب کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ رب کریم فرماتے انت سید الملائکہ، جہاں تجھے میں نے آج سے ملائکہ کا سردار بنا دیا ہے.
جناب جبرائیل فرماتے ہیں مجھے جو سرداری ملی اور میں نے پلٹ کے دیکھا کہ جس کے بتلائے ہوئے جواب سے مجھے سرداری ملی ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں وہی تھا جو اب دروازے مسجد سے آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ اب جناب سید الملائکہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے، آل محمد نے اس مشن کی دعوت ہم گناہگاروں کو بھی دی جس میں شامل ہونے کے لیے جناب جبرائیل بےتاب تھے۔ البتہ یہیں ایک جملہ کہتا جاؤں عزیزان، آج سب سے زیادہ توہین ہماری مجالس میں اگر ہوتی ہے تو وہ خدا کی ہوتی ہے۔ آپ الحمدللہ صاحبان علم تشریف فرمائے ہیں، عجب عجب چیزیں توحید کے بارے میں۔ توحید، بعض وہ علماء جو اہل سنت سے شیعہ ہو کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں توحید کسی کو جاننی ہے تو نہج البلاغہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ ہاں، سب سے بڑا نسخہ توحید کا کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہے۔ اور علی کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ توحید۔ آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کے موقع پہ جناب امیر علیہ السلام پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے سے مکے نہیں گئے تھے۔ جو حج پیغمبر اکرم نے کیا جس کا اختتام غدیر پہ ہوتا ہے، جناب امیر المومنین بعض اصحاب کے ساتھ یمن کی تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے۔ جناب پیغمبر اکرم مدینہ سے مکہ جاتے ہیں اور جناب امیر المومنین یمن سے مکہ آتے ہیں۔ جب یمن میں آ کے جناب امیر علیہ السلام بعض لوگوں کو اسلام قبول کروا کے حج پہ ساتھ لے آتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب جناب امیر علیہ السلام یمن گئے تو یمن کا سردار جو تھا وہ کہیں سفر پہ تھا۔ جناب امیر المومنین تبلیغات کے لیے پہنچے، یمن کے افراد نے گروہ در گروہ اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ بہت سارے افراد علی کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ جب جناب امیر کے ذریعے سے یہ مسلمان ہوئے اور وہ یمن کا سردار پلٹ کے آیا، اس نے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کو دیکھا نہیں ہے تو بغیر دیکھے اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ سب سر جھکا کے کہتے ہیں سردار کیا کریں، جس کا شاگرد ایسا ہو وہ استاد کیسا ہوگا؟ ہاں، جس کا شاگرد ایسا ہو وہ استاد کیسا ہوگا؟ لہذا علی وہ شاگرد مصطفیٰ ہے کہ جس شاگرد کو دیکھ کے توحید کے کلمے بھی پڑھے جاتے ہیں، رسالت کے کلمے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھا لیا، یہ وہاں کی بات۔ جب یہاں جناب امیر مکہ پہنچتے ہیں، ساتھ جو گئے تھے مدینہ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں علی سے گلہ ہے، شکایت ہے۔ کہا کیا؟ کہا اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، علی نے ہر نماز میں حمد کے بعد قل هو اللہ احد ہی پڑھا۔ صبح کی نماز حمد کے بعد قل هو اللہ، پہلی رکعت قل هو اللہ، دوسری رکعت قل هو اللہ، ظہر اثر مغرب عشاء، جہاں جہاں بھی حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا تھا علی نے قل هو اللہ احد پڑھا۔ یا علی باقی بھی تو قرآن ہے، یا رسول اللہ باقی بھی تو قرآن ہے، لہذا علی سے ہمیں یہ گلہ ہے، علی فقط ایک سورہ ہی پڑھتے رہے۔ جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا گلہ علی سے ہے، کر مجھ سے رہے ہو، علی سے ہی پوچھ لو۔ یا علی آؤ، آپ کے ساتھیوں کو آپ سے شکوہ ہے کہ آپ نے ہر نماز میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد ہی پڑھا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قل هو اللہ احد کے شان نزول بیان کروں۔ معرفت خدا کے قصیدے کا نام ہے سورہ توحید۔ معرفت خدا کے قصیدے کا نام ہے سورہ توحید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ چار مصرے بھی اپنے بچوں کو یاد کرا دیا کیجئے۔
فلاں شاعر نے یہ کہا ہے، فلاں مرثیہ خان نے یہ کہا ہے۔ کبھی اللہ کے قرآن کے قصیدے بھی اپنے بچوں کو یاد کرا لیا کیجئے۔ آج جا کے ایک مہربانی کیجئے گا، اپنے بچوں سے کہیے گا، بیٹا بیٹی ذرا آپ یہ قصیدہ سناؤ جو رب نے اپنا بیان کیا ہے، تو دقت سے کم از کم کسی قاری کو بٹھا کے قل هو اللہ احد کی تو ہم تصحیح کر لیں۔ ہم کیسے عزادار ہوں گے اگر ہمارے بچے کو خود ہمیں سورہ توحید ہی صحیح انداز سے نہ ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یا علی ان کو گلہ ہے، جواب دیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام سر جھکا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کے پورے قرآن سے مختصر ترین الفاظ میں اس کی معرفت ہے سورہ توحید، اور علی کی طبیعت سے پورے قرآن سے سب سے قریب ترین جو الفاظ ہیں یہی معرفت خدا کے الفاظ قل هو اللہ کے ہیں۔ لہذا میں وہی پڑھ رہا تھا جو علی کی طبیعت کے مطابق تھا۔ اب یہ علی کی طبیعت کے مطابق ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ لہذا علی وہ ہے جو جبرائیل کو بھی توحید سکھا رہے ہیں، علی وہ ہیں جن کی پسندیدہ سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ اب وہی علی کا بیٹا دعوت دے رہا ہے جو رب سے ملاقات کا ارادہ کر چکا ہے، جو ہمارے راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے۔ میں حسین جا رہا ہوں، اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہچانیے جو دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک جملہ یہی کہتا جاؤں، حبیب ابن مظاہر نے پوچھا تھا، فرزند رسول آدم کی خلقت سے پہلے آپ کہاں تھے؟ جناب سید الشہداء سے جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، فرزند رسول خلقت آدم سے پہلے آپ کہاں تھے؟ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں، حبیب جواب سن، کننا اشباہ النور ندور حول عرش الرحمن، ہم نور کی صورت میں رب کریم کے عرش کا طواف کرتے تھے۔ حمدنا فحمدت الملائکۃ بتحمیدنا، حللنا وحللت الملائکۃ بتحلیلنا، سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحاتنا۔ اللہ کے عرش کے گرد ہم چکر لگاتے تھے، ہم اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم نے یہ ذکر کیے ہیں، ملائکہ نے ہم سے الحمدللہ کا ذکر سنا، لا الہ کا ذکر سنا، سبحان اللہ کا ذکر سنا۔ ہم نے یہ تسبیحات ادا کی، ہم سے سن کے ملائکہ نے سیکھی۔ یہ ہے آل محمد کی توحید۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو توحید پہ مختلف قسم کے جانے نہ جانے اعتراضات ہوتے ہیں، اور توحید کی کمزوریوں پہ حسین ابن علی کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ رب کی راہیں واضح کرنا، رب سے ملانا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بات عزیزان ابتدا میں طول پکڑ گئی، پلٹ کے آتا ہوں۔ ہم نے کل جہاں بات چھوڑی تھی حدیث کے ساتھ، تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، جہاں ملائکہ بھی آ کے ان کے ساتھ شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں جب ان کو اجازت ملتی ہے، اور پھر رب کا قصیدہ سناتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ ایک تو عزیزان حدیث قصہ ایک بہترین ذریعہ ہے آل محمد کے فضائل کا، لیکن میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا ہے، ہمارے اس ماحول میں پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب خاندانی سسٹم کا ٹوٹ جانا ہے۔
میاں بیوی سے ناراض، بیوی میاں سے ناراض، اور پھر جب یہ ہوتے ہیں تو اولاد کی کیا صورتحال ہوتی ہے. بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. میاں بیوی کی شکایت، بیوی میاں کی شکایت، بچے کہتے ہیں دونوں سچے. پھر وہ دونوں پہ گلے. یہاں ایک چیز جو یاد کرانا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں، حدیث قصہ میں جناب امیر المومنین آئے اور آ کے سلام کیا. کیسے سلام کیا؟ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی مجھ علی کا سلام ہو. جناب سیدہ فرماتی ہیں علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین، اے حسن کا بابا، اے مومنوں کے امیر، میرا بھی سلام ہو. میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنیں بیٹیاں، آپ علی کے سلام کا جواب زہرا کس انداز میں دے رہے ہیں. اور میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے علی اپنی زوجہ پہ سلام کیسے کر رہے ہیں. ہم اگر ایک ہی چیز سیکھ لیں، مرد نے زوجہ کو سلام کیسے کرنا ہے، زوجہ نے سلام کا جواب کیسے دینا ہے. اگر جناب امیر نے سلام کیا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی میرا سلام ہو، یعنی سلام زہرا میں رسول نے عزت زہرا کو مد نظر رکھا. اور جب جناب سیدہ کے جواب کی باری آئی تو جواب قرآن کہتا ہے بہتر سے بہتر انداز میں دو. جناب امیر نے کہا تھا رسول کی بیٹی سلام ہو، جناب سیدہ نے دو جملے کہے، حسن کا بابا میرا بھی سلام ہو اور مومنوں کے امیر میرا بھی سلام ہو. آؤ حدیث کے ساتھ سے گھریلو زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک نسخہ سیکھ لیں. جب مرد آئے تو عزت کے ساتھ عورت کو سلام کرے، اور جب عورت سلام کا جواب دے تو دو گنا بڑھا کے اس کی عزت کے مقام کے مطابق سلام کا جواب دے. میرا خیال تو یہ ہے کہ بہت ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی نا، اس لیے کہ سلام کا طریقہ جو زہرا مرضیہ سے سیکھا، سلام کا طریقہ جو علی سے سیکھا، ہم نے ان محافل میں، ان مجالس میں کیا سیکھنا ہے؟ اپنی زندگیوں کا طریقہ سیکھنا ہے، سلیقہ سیکھنا ہے. کس سے؟ آل محمد سے. اور دوسری بات، جب جناب جبرائیل آ گئے اور شامل ہو گئے اس محفل میں تو پھر آیت پڑھی جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. گویا جناب جبرائیل اعلان کر رہے ہیں یہ طاہرین کی محفل ہے، اس میں طاہر ہو کے آیا کرو، اس میں پاک ہو کے آیا کرو. بہت سارے بزرگان کے واقعات موجود ہیں، علماء کے، نہ فقط یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے، کہ اگر کوئی طہارت کے بغیر آتا تھا تو علماء بھی سمجھ جاتے تھے، فرماتے تھے اس محفل میں اس انداز سے مت آؤ. یعنی علماء کو بھی معلوم کسی شخص پہ غسل واجب ہے اور وہ بغیر غسل کیے ہوئے جو ہے وہ آگے ہے. روحانی محفلیں اس کو جانتی ہیں کہ یہ نجس ہے اور آگے ہے. اب یہ نجاست فقط ایک طہارت کی قسم ہے، غسل، وضو اور تیمم. یہ گناہوں کی نجاست. امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے میں تشریف فرمائے، کوفہ سے ایک شخص آتا ہے، سلام کیا، امام نے رخ پھیر لیا، بولا کوئی غلطی ہوئی؟ اور میں کوفہ میں نامحرم عورت کو بات کرتے ہوئے آپ کے مسکرانے کا کیا مقصد تھا؟ بات میں نے ایک جملے میں خلاصہ کر دی ہے. کوفہ میں ایک نامحرم عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کا مسکرانے کا کیا مقصد تھا؟ گویا امام فرماتے ہیں ہم مدینے میں ہوں اور آپ کوفے میں ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں؟ نہیں، یہ خود ایک نجاست ہے. آنکھ کی نجاست، زبان کی نجاست، کان کی نجاست، دل کی نجاست، سوچ کی نجاست. اور میں جو جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوچ کی سب سے بڑی نجاست یہی ہے کہ ہم ہر کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتے ہیں. میں بڑا خطیب، میں بڑا منبری، میں بڑا عزادار، میں بڑا نمازی، میں بڑا نوحہ خان، میں بڑا ماتمی، دوسرا کچھ بھی نہیں. اور یہ سب سے بڑی نجاست ہے جو میں انسان سے کراتی ہے.
لہذا ان طاہرین کی مجلس میں طاہر ہو کے آیا کرو، اور جب یہاں طہارت میں کوئی کمی رہ جائے تو پھر ان کو واسطہ بنا کے رب کو عرض کیا کرو، پروردگار اور ہمارے پاس کون سا گھر ہے جس کو وسیلہ بنائیں۔ معصوم فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے کہ دوسرے کے تھوڑے عمل کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے بڑے عمل کو تھوڑا عمل سمجھتا ہے۔ اس حدیث کو آج یاد رکھ لیجئے گا، دوسرے کے تھوڑے سے عمل کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے بڑے سے عمل کو تھوڑا سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں ہم کس حصے میں ہیں، ہم خود اپنا امتحان خود کر سکتے ہیں۔ جب یہ مراحل ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہم مجلس حسین ابن علی میں آئے ہیں، اور اب تک اگر ہماری روح کی بیماریاں موجود ہیں تو اس کی طہارت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ طاہرین کا محفل کا ایک نمونہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان، ایسے بات بالکل ہماری ادھوری رہ گئی، چاہ یہ رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 178 کے ایک دو حوالے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم آتے تو رہیں اور آل محمد ہم سے گلہ کریں۔ آج ہوم ورک کے طور پر آپ دیکھ لیجئے گا خطبہ نمبر 178 میں حوالے جو دیتا ہوں تو اکثر مفتی جاور حسین مرحوم کے ترجمے کے مطابق اور ہمارا جو اپنا اسلامک تھاٹ کا ٹرانسلیٹڈ انگلش نہج البلاغہ ہے اس کے حوالے سے۔ And I will request to, this is a small sermon of Nahj al-Balagha. If you will go to our website Islamic Thought, so you can find whole Nahj al-Balagha on this. And alislam.org have Nahj al-Balagha. If you will go to alislam.org, so this is sermon number 180. And if you will see our own printed Nahj al-Balagha in English, it is 178. This is a small sermon, and I will request to you that today is Saturday and you have a holiday tomorrow. So one homework, a small homework, what Imam Ali is saying in sermon 178. He says, کیا کروں میں اذا امرت لم تطع واذا دعوت لم تجب، کیا کروں آپ میرے سامنے کھڑے ہو، جب کوئی حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے ہو، جب بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتے ہو۔ اور پھر we can check ourselves that to whom Imam alayhi salam is talking and what is our own position. How many times in our life we said that, okay, this is the amr of our Imam, this is the order of Imam, we must do, and when we want to do something, we must think that our Imam is allowing for do it or he don't allow us to do. If we stop because our Imam is saying that it is not allowed, so یہ خود ایک عبادت ہوگی، اور ہم ان عبادتوں کو اگر کرنا چاہتے ہیں، انجام دینا چاہتے ہیں، تو جائیے خدا کی کتاب سے پوچھیں، پروردگار تو قرآن میں کس کا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا ہے؟ یا علی نہج البلاغہ میں آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس سے منع کرتے ہیں؟ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، نہج البلاغہ کو اس انداز سے پڑھیے، اللہ کیا کہتا ہے، میرا علی کیا کہتا ہے، پھر اس پر عمل کریں گے تو یہی عبادت ہوگی اور یہی حق کے شیعہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ نجم افندی خوب فرماتے ہیں، عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو، زمین سے آسمان تلک حسین ہی حسین ہو۔ یہ ہم نے اپنے عمل سے بتلانا ہے۔ ہم امام بارگاہ سے نکلیں تو ایسے نہیں ہے کہ سارے ہمسائے گالیاں دے رہے ہوں، نہیں، عمل سے یہاں امام بارگاہ سے نکلیں تو دوسروں کو بھی پتہ ہو یہ حسینی ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ بس بات سمیٹ رہا ہوں، گھروں کا ماحول حسینی بناؤ، گھروں کا ماحول عاشورائی بناؤ۔ اللہ والوں کا انشاءاللہ میں کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا خاندانی سسٹم کیا ہے۔ وہاں جناب خلیل اللہ کا امتحان اور اسماعیل و ہاجرہ کی قربانی، کربلا میں جناب سید الشہداء اور بہنوں بیٹیاں ازواج کی قربانی،
کربلا ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی سکھاتا ہے، اور اگر ہم کربلا سے قربانی سیکھیں ہماری زندگی حسینی بن سکتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جن کی زندگی حسینی زندگی ہے، عاشورائی زندگی ہے، اور مجالس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، نعمت خدا ہے مجلس، اور سوال ہوگا حسین کی تعلیمات سے ان مجالس میں بیٹھ کے آپ نے اپنی زندگی میں کون سی بہتری قائم کی تھی۔ اور عزیزان، اور کچھ نہ ہونا، اپنے گناہوں کو دھونے کا ایک نسخہ کربلا والے بتلا گئے۔ پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا، جس کا ایک آنسو مچھر کے پر برابر بھی نکل آیا، اس کے گناہ رب نے معاف فرما دیے۔ گویا یہ آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو دھو لیتا ہے۔ خلوص سے ہم آنسو بہا کے کہتے ہیں، زہرا کا لال، ہم گناہگار ہیں، لیکن آپ وہ ہیں جو ایک لحظے میں ہور کو بدل دیتے ہیں، گناہوں کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ کربلا کے جس مدرسے کو آپ نے 8 دن کے لیے قائم کیا تھا، آج تک اس کی روشنی جاری و ساری ہے۔ کربلا منظر عجب ہے۔ 2 محرم کربلا میں پہلی مجلس زہرا کے لال نے پڑھی۔ جب اس بیابان میں لائے گئے، امام خود آئے نہیں تھے، مجبور کر کے اتارا گیا۔ جب امام اترے، پہلی مجلس امام نے پڑھی اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے۔ منہاج الدموع والے لکھتے ہیں، بقا ساعتن، 1 گھنٹہ حسین روتے رہے، اور کربلا کی زمین حسین کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ پڑھ کیا رہے تھے؟ فرما رہے تھے، یہاں ہمارا سامان لٹے گا، ہاں ہونا مقتل رجالنا، یہاں ہمارے جوان ذبح ہوں گے، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور امام مجلس پڑھ رہے ہیں، سارے اصحاب سامنے کھڑے ہیں، اور اصحاب بھی رو رہے ہیں، امام بھی رو رہے ہیں۔ بکا ساعتن، 1 گھنٹہ تک، کافی دیر تک امام روتے رہے۔ جب امام کی پہلی مجلس ختم ہوئی نا، امام کے اصحاب دور ہوئے، امام نے فرمایا اصحاب خیمے لگاؤ۔ دوسری مجلس سید الشہداء کی، جناب سید الشہداء نے اب اصحاب کے سامنے نہیں پڑھی، اب بہنوں کے سامنے پڑھی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے اپنے جملے کو مستند کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، پہلی مجلس حسین کی اصحاب کے سامنے، دوسری مجلس حسین نے پڑھی اپنی بہنوں کے سامنے۔ اور یہ مجلس کب شہید کربلا نے شروع کی؟ جب جناب شہید کربلا کے اصحاب خیمے لگانے میں مصروف ہوئے نا۔ اس وقت اتنا زیادہ آپ کا نہیں لیتا، ورنہ خیموں سے اترتے ہوئے، محملوں سے اترتے ہوئے، زینب کبریٰ کا ایک مقام جناب سید الشہداء نے بتلایا تھا۔ مقتل کی کتابوں والے لکھتے ہیں، جب جناب زینب کبریٰ کا پہلی دفعہ کربلا میں محمل بیٹھا نا، تو جناب زینب کبریٰ نے پہلا قدم خاک کربلا پہ نہیں رکھا تھا۔ جب جناب زینب کبریٰ نے اترنے کا ارادہ کیا تو محمل اونچا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے جو اترنے کا ارادہ کیا تو بی بی کیا دیکھتی ہیں؟ محمل کے ایک حصے میں جناب عباس نے ہاتھ رکھا ہے، اور جناب عباس نے اپنا زانو بلند کیا۔ علی کی بیٹی خاک کربلا پہ پاؤں رکھنے سے پہلے میرے زانو پہ پاؤں رکھ کے اترو۔ جناب زینب نے اپنے چھوٹے بھائی کے زانو پہ پاؤں رکھا، اور ایک بازو سے، ایک ہاتھ سے عباس کے ہاتھ کا سہارا لیا، اور پہلی دفعہ کربلا میں 2 محرم کو علی کی بیٹی اتری۔ میں کہوں گا زینب کبریٰ، یہ زمانہ اتنا طولانی ہو جاتا کہ یہ 2 محرم ہی قیامت تک رہتی، اور 11 محرم نہ آتی۔ آج جس بھائی کے زانو پہ پاؤں رکھ کے اور جس کے بازو کا سہارا لے کے
اتری ہو، کل جب سوار ہوگی تو نہ محمل ہوگا، نہ سوار کرنے والے عباس ہوں گے، نہ زانو ہوگا، نہ بازو ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب و جناب کلثوم بیویاں اتری۔ اب جناب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں اور اپنے بھائی کے قریب آ کے کہتی ہیں بھیا یہ کیسا خوفناک بیابان ہے کہ جب سے ہم یہاں اترے ہیں ہمارے دل گھبرا رہے ہیں۔ عزیزو اب دوسری مجلس سنیے۔ جناب ام کلثوم کے اس سوال کے جواب میں شہید کربلا نے ایک مجلس پڑھی اور یہ کربلا کی دوسری مجلس ہے۔ امام فرماتے ہیں بہنا جب صفین کی جنگ سے فارغ ہو کے ہم واپس پلٹ رہے تھے تو ہم اسی علاقے سے گزرے تھے اور یہاں ایک کونے میں بابا کچھ دیر کے لیے آرام پذیر تھے۔ بابا سو گئے تھے۔ بہنا بابا سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میرے بابا کربلا کے اس حصے میں تڑپ کے اٹھتے ہیں اور رونا شروع کیا۔ جناب حسن مجتبی آگے بڑھے اور کہتے ہیں بابا یہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حسن بیٹا میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہاں خون کا دریا ہے۔ اب خواب سنا رہے ہیں کون؟ شہید کربلا اپنی چھوٹی بہن کو۔ بہنا بابا کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے یہاں خون کا ایک دریا دیکھا اور اس دریا میں بیٹا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا میرا حسین خون کے اس دریا میں ڈوب رہا ہے۔ اور عزیزو جو رلانے کے لیے جملہ ہے، امام فرماتے حسن بیٹا میرا حسین حال میں ناصر ینصرنا کی صدا دے رہا ہے، لیکن حسین کی صداؤں کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ آپ سن کے خواب رو پڑے۔ ذرا تصور کیجئے ام کلثوم نے کیسے خواب سنا ہوگا۔ لیکن یہ کربلا کا 8 دن کا مدرسہ، یہ 2 مجلسیں ہوئی عزیزو 2 محرم کو، لیکن ایک مجلس سن لو وہ 2 محرم کو نہیں، وہ 11 محرم کی مجلس ہے۔ اس مجلس کا ذاکر حسین نہیں، زہرا مرضیہ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ جیسے بھی سوار ہوئی ننگی پشت کے اونٹ پہ سوار ہو گئی، بی بی یہاں سوار ہوئی اور تھوڑی دیر بعد جب مقتل میں پہنچی نا تو علی کی بیٹی کو پھر اترنا پڑا۔ اب کیسے اتری نہ پوچھئے، لیکن جہاں بی بی اتری تھی وہاں سے دور بھائی سویا ہوا تھا، بی بی وہاں سے اتر کے بھائی تک پہنچی۔ اب کیسے پہنچی؟ علماء لکھتے ہیں کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی۔ زینب کبریٰ جہاں اونٹ سے اتری تھی وہاں سے بھائی کی مقتل تک 9 دفعہ اٹھی اور 9 دفعہ بیٹھی۔ اب مقتل کے علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں اٹھی اور پتہ نہیں کیوں بیٹھی۔ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی 9 حصوں میں تقسیم تھا۔ اجرکم اللہ، یہ کربلا کی تیسری مجلس جب بھائی کے پاس پہنچی نا، جہاں بھائی تلواروں کے، پتھروں کے، نیزوں کے ٹکڑے میں گھرا ہوا تھا، یہاں بی بی نے آ کے تیسری مجلس شروع کی۔ لیکن عزیزو کھڑی حسین کے سرہانے تھی، رخ مدینہ کا کیا اور مجلس پڑھنا شروع کی۔ یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء مسلوب الامامت والرضا ویا جدہ بناتک سبایا۔ نانا دیکھ یہ تیرا حسین ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا کفن کربلا کی ریت بن چکی ہے، اور بابا دیکھ تیری بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام جا رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔